ٹھیک اسی عرصے میں یعنی کہ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ چنائی بندرگاہ جو ہے بے آف بنگال میں انڈیا کا شہر ہے، تامل ناڈو کا دارالخلافہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کا ایک جہاز آتا ہے 740 ٹن دھماکہ خیز کیمیکل مواد، یہ بھی امونیم نائٹریٹ ہے، کھاد ہے، یہ استعمال ہوتی ہے اور کھیتوں میں، چوہے صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ 2015 میں جی سری امان کیمیکلز نامی کمپنی نے غیر قانونی طور پر امپورٹ کیا، جس پر کسٹمز حکام نے یہ سارا دھماکہ خیز کیمیکل ضبط کر لیا تھا۔ یہ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے۔ پچھلے 5 سال سے یہ خطرناک کیمیکل 36 کنٹینرز میں رکھا ہوا ہے، جس کے ہر کنٹینر میں 20 ٹن امونیم نائٹریٹ سٹور ہے۔ 740 ٹن دھماکہ خیز کیمیکل ضبط کیے جانے کے بعد معاملہ عدالت میں چلا گیا، جہاں سے فیصلہ نومبر 2019 میں آیا۔ اس وقت یہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے اور اب دھماکہ خیز مواد کو نیلام کیا جانا ہے۔ اگرچہ چنئی کسٹمز حکام نے بیان جاری کیا ہے کہ ضبط شدہ 740 میٹرک ٹن امونیم نائٹریٹ کو محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے، جو شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، جہاں سے 2 کلومیٹر کے علاقے تک کوئی آبادی موجود نہیں، لیکن سائٹ پر جائیں تو تصویر مختلف نظر آتی ہے۔ اور جو سب بات یہ ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد، اس کی نشاندہی کس نے کی سب سے پہلے؟ یہ جو واقعہ ہوا بیروت والا، تو ہیں جی ڈاکٹر ایس رامادوس، یہ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی کہ جناب وہ ایک ہمارے پاس بھی اس طرح کا امونیم نائٹریٹ 5 سال پہلے 6 سال پہلے پکڑا گیا تھا، وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس دھماکہ خیز مواد کو بھی، امونیم نائٹریٹ کو بھی انڈیا نے کسی ایسے وقت کے لیے ہی رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ترکی، ایران، پاکستان اور سری لنکا، انہوں نے بیروت دھماکے کے بعد اپنی اپنی بندرگاہوں کی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے، اور ادھر انڈیا کے شہر میں یہ مواد موجود ہے 6 سال پہلے کا۔ مطلب یہ تو ان کی مطلب ہے جو اسرائیل کے طرح کے ان کے عزائم ہیں، جیسے وہ کشمیر میں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور بیروت میں بھی کبھی برملا، کبھی دبے لفظوں میں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، تو کبھی وہ یہ یعنی فرٹیلائزر کی جو چیز ہے یہ لے آتے ہیں۔ تو اگر یہ تباہی لے کے بیٹھے ہوئے بامبے کے پورٹ پر، تو اس کا کس طرف انہوں نے رخ کرانا ہے؟ اور اس کو ملا کے پڑے کراچی میں جو ادھم مچا ہوا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہمیں تو بہت اس پر تشویش ہے کہ اتنی بڑی تباہی جو ہے انہوں نے وہاں لنگر انداز کی ہوئی ہے بامبے میں، اور کئی سالوں سے کی ہوئی ہے، اور کسی مقصد اور کسی مذموم ارادے سے کی ہوئی، ورنہ تو انہیں تلف کرنا تھا یا کسی کھاد فیکٹری کو وہ دینا تھا تاکہ اس کو کھاد بنا کے کھیتوں میں پھینک دیا جائے۔ یہ بی بی سی ابھی یہ جیسے یہ خبر آئی تو اب سب کے کان کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بی بی سی نیوز کی رپورٹ ہے۔ انڈیا میں 740 ٹن امونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ کہاں ہے اور کیسے آیا، یہ خبر ہے جناب۔ اسی طریقے سے این ڈی ٹی وی کی ایک ڈاکومنٹ، این ڈی ٹی وی کہہ رہا ہوں، ایک اسی طریقے سے ایک اور ڈاکومنٹ ہے، اس میں اب یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ دھماکہ خیز مواد یعنی کہ امونیم نائٹریٹ اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور جب بیروت کا واقعہ ہوا تو جب یہ سوال اٹھا تو اب اس کو پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو صاحب یہ اسی لیے پھر ہم نے بھی اور باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی اپنی بندرگاہوں کی سیکورٹی بڑھا دی ہے، کیونکہ یہ 740 ٹن جو ہے، یہ اگر آپ بیروت کو دیکھیں اور اس کے بعد اس مواد کو دیکھیں تو یہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن موجود ہے، ان کا سارا میٹیریل موجود ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کرونا سے زیادہ تباہی مچا سکتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ وہ تو ابھی ان کا جو جس طرح ہوا ہے دھماکہ بیروت میں، تو پھر وہ بیروت بچ گیا۔ جی ہاں، بیروت تو ویسے ہی بڑی دیر سے بارود کے اس پر اس کو تھوڑی خانہ جنگی ہوئی ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے چوہے صاحب۔